بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین۔ آج الحمدللہ تمام مسلمانوں نے روزہ رکھا، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اعمال حسنات کے ساتھ۔ جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کیا، قرآن کو مکمل کیا، کثرت نوافل ادا کیا، نماز تراویح پڑھا، غریب غربا مسکین یتامہ کے لیے حد المقدور ان کو افطاری دے دیا۔ تو صحت و سلامتی کے ساتھ 29 دن کا روزہ پورا پاکستان بھر میں جو ہے جب چاند نظر آیا تو آج عید الفطر ہوا۔ تمام مسلمانوں نے سادگی کے ساتھ جو ہے عید منایا۔ تو اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ قرآن نے فرمایا کہ ایام معدودات، جن لوگوں کو روزہ نہیں ملا ہو وہ ایام من ایام اخر، جتنے بھی دن ہیں وہ رمضان کے عید کے بعد وہ اس روزے کو مکمل کریں، یہ قرآن کا حکم ہے۔ تو اس کی تفصیل فقہ احوت میں شاہ سید محمد نور بخش نے فرمایا ہے، دیگر فقہا بھی اس چیز پر اتفاق ہی ہے۔ ماہ رمضان کے روزوں کی قضا بجا لانے کا مسئلہ، یعنی کہ وہ کیسے ہوا؟ اس طرح کی جو بیمار ہوا، سفر ان کا کرنا پڑا تو روزہ توڑنا پڑا شرعی احکامات کی روشنی میں، یا دیگر علت کی وجہ سے، تو جتنا بھی دن روزہ نہیں رکھ سکا ان کے لیے ان روزوں کو قضا بجا لانا واجب ہے۔ فقہ احوت فرماتا ہے، لکھتا ہے، رمضان کے روزوں کی قضا کا بجا لانا پے در پہ اور متفرق طور پر دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ یعنی اگر کسی کو بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے اس نے 10 دن اس کا روزہ نہیں ہو سکا یا 3 دن نہیں ہوا تو وہ متواتر جو ہے مسلسل روزہ رکھیں۔ لگاتار روزہ رکھنا چونکہ بہتر ہے، بشرطے کہ یہ صورت اس سے کمزور نہ کریں۔ اگر اس کو جسمانی طور پر کمزور ہو یا دیگر صورتوں شرعی علت کی وجہ سے وہ کمزور ہو سکتا ہے تو متفرق طور پر دیکھیے، ایک دن روزہ رکھیں، ایک دن نہ رکھیں، 2 دن رکھیں، ایک دن نہ رکھیں، اس طرح وہ جتنے بھی روزے کی ایام باقی ہیں اس کو پورا کرنا اولین فرصت میں ضروری ہے۔ کمزوری لاحق ہونے کی صورت میں قضا کے روزوں کا متفرق طور پر بجا لانا بہتر ہے۔ صحت مند ہو، تندرست ہو تو مسلسل روزہ رکھنا بہتر ہے فقہ احوت کے مطابق۔ اچھا جی، فوت ہونے والا ہر ایک روزہ اگر واجب ہو تو اس کی قضا کا بجا لانا بھی واجب ہی ہوگا، اور اگر وہ روزہ مسنون ہو تو اس کی قضا کا بجا لانا بھی مسنون ہی ہوگا۔ اگر مسنون طور پر یہ نیک کام بجا نہ لائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایک مسئلہ یہ ہو گیا، لہٰذا جتنے بھی روزہ داروں کو جو روزہ اگر نہیں ملا ہے تو اس کا قضا کا بجا لانا واجب ہے، اس کو جتنا ممکن ہو سکے روزے کی قضا بجا لائیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ روزے جس طرح واجبی روزے ہیں اسی طرح کچھ مسنون روزے بھی ہیں۔ ان میں سے ایک اہم روزے کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ مسنون روزوں میں سے جیسا کہ فقہ احوت میں و حدیث میں بھی ہے، دیگر فقہا بھی ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ہفتے میں 1-2 دن یعنی کہ روزہ رکھنا مسنون ہے، یعنی کہ ہفتے میں پیر اور جمعہ کے روزہ رکھنا مسنون ہے، اور مہینے میں مسنون روزے ہیں وہ کیا ایام 20 کے روزے ہیں۔ ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کو ایام 20 کہتے ہیں، یہ روزہ رکھنا سنت ہے۔ اور اس طرح سال کے کچھ مسنون روزے ہیں، یعنی کہ عاشورہ کے دن اور روزے تاسوعہ کے دن، 9ویں محرم اور 10ویں محرم کو، اور یوم عرفہ یعنی کہ ذی الحج کے 9 تاریخ کو روزہ رکھنا مسنون ہے۔ تو اسی ترتیب میں کوئی بھی خوش نصیب جن کو مسنون روزہ رہنے کی عادت ہو، اس کو لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، سنت نبوی ہے، تو شوال کے 6 دن کے روزہ رکھنا بھی سنت ہے۔ یعنی کہ اس کا بیان اس طرح کی بغیر کسی تعین اور لگاتار کی صورت کے شوال کے 6 روزے رکھنا مسنون ہے۔ ان 6 دنوں کے روزوں کا پے در پہ رکھنا بہتر ہے، یعنی کہ آج عید ہو گیا، کل سے مطلب 6 دن روزہ رکھنا یہ سنت ہے، تو اس کو پے در پہ جو ہے رکھنا بہتر صورت قرار دیا ہے۔ تو یہ بہترین سنت ہے، ہر روزے میں حکمت ہے، ہر سنت میں حکمت سے بری پڑی ہے، لہٰذا خوش نصیب جو ہے رمضان کے مبارک کے جو ہے الوداعی اس تقریب کے حوالے سے بھی اور سنت نبوی ہے، فقہ احوت میں بھی ہے، لہٰذا جتنا روزہ رکھیں گے، صرف روزہ رکھنا سنت واجب ہی نہیں ہے، یہ ہمارے صحت کے لیے بھی بہترین مؤثر روحانی غذا ہے، دوا ہے، لہٰذا کل سے 6 دن کے روزے رکھنا جو ہے اہل تصوف کے نزدیک
تعلیمات صوفیہ نور بخش کے مطابق فقہ احواد کی روشنی میں سیاست محمد نور بخش نے جو ہے واضح طور پر فرمایا کہ شوال کے 6 دن کے روزہ رکھنا سنت ہے۔